माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलिय्यिल अज़ीम व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही वसिराजम मुनीरा। अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अनी अबल क़ासिम मुहम्मद। वअला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर-रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ वहुव अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबतन कशजरतिन तय्यिबह अस्लुहा साबितुन व फ़र्उहा फ़िस्समा तुअती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा व यज़रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। वमसलु कलिमतिन खबीसतिन कशजरतिन खबीसतिन इज्तुस्सत मिन फ़ौक़िल अर्ज़ मा लहा मिन क़रार। सबसे पहले हमारी इस बाबरकत मजलिस की कबूलियत के लिए, दुआओं की इस्तिजाबत के लिए जो भी मोमिन मोमिनात और हाज़रीन जिस किस्म की भी शरई हवाइज रखते हैं उनकी हाजात पूरी होने के लिए, जो भी मरीज़ मरीज़ा है उनकी शफ़ायाबी के लिए और ख़ुसूसी तौर पर यूसुफ़ ज़हरा इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के ज़हूर में ताजील के लिए सब मिल के एक दफ़ा दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। माशाअल्लाह अज़ादारान इमाम हुसैन अल्लाह ताला आपके इस शिरकत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो कदम आपने मजलिस में आने के लिए उठाए हैं अल्लाह ताला इसका अज्र अज़ीम आप लोगों को अता फरमाए। अय्याम मुहर्रमुल हराम है और अय्याम दुआ है और आज दुआ के लिए हमारा वसीला करबला के नन्हे मुजाहिद
باب الحوائج شہزادہ علی اصغر علیہ السلام ہے۔ جناب شہزادہ علی اصغر کو وسیلہ بنا کر سب سے پہلے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں، خدا یا پاک پروردگارا، جو بھی مومن مومنات اور حاضرین میں سے جو بھی شرعی حاجات رکھتے ہیں، خدا یا ان کی حاجات کو پورا فرما۔ خدا یا جو بھی مریض مریضہ ہے، خصوصی طور پر مریضہ نے دعا کے لیے التماس کی ہے، خدا یا جو بھی مریضہ ہے، اللہ تعالیٰ یا اللہ ان کو بحق بیمار کربلا شفا یا عاجل کامل عطا فرما۔ خدا یا پاک پروردگار، جو مومن مومنات کربلا عاشورہ پہ یا اربعین پہ زیارت کے لیے آنا چاہتا ہے، خدا یا بحق شہزادہ علی اصغر ان کی جو بھی رکاوٹیں ہیں، جو بھی مجبوریاں ہیں، ان کو دور فرما، اور تمام موالیان عاشقان اہل بیت کو کربلا و زیارت کی زیارت نصیب فرما۔ خدا یا جو بھی مومن مومنات پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی مشکلات آسان فرما۔ خدا یا پاک پروردگارا، آپ کی آخری حجت یوسف زہرا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اور ہم سب کو آپ کے اعوان انصار میں سے قرار دے۔ خدا یا پاک پروردگارا، لجنہ علی یاسین کے صدر محترم و اہل و اراکین ہے لجنہ، ان کی جو بھی جدوجہد یہ لوگ کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، خدا یا پاک پروردگار ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور قیامت کے دن ان کے بدلے میں ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ دعاؤں کی استجابت کے لیے ایک دفعہ مل کے درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، ہر سال ہم عشرہ محرم الحرام بپا کرتے ہیں، آپ لوگ دیکھتے ہیں، کبھی کسی اور حسینیہ میں جا کر، کبھی کسی اور حسینیہ میں جا کر، لیکن ہمارا اپنا کوئی حسین نہیں ہے کہ جس میں ہم غازی کا علم لگا کر، غازی کا علم سجا کر کے ہم اس میں مسجد برپا کر سکے۔ وہ ایک پنجابی شعر ہے کہ مولا میرا بھی گھر ہوئے اتھے علمہ دشا ہوئے، کہ مولا میری خواہش ہے کہ میرا اپنا گھر ہو، میرا اپنا گھر ہو اور اس پہ غازی کا علم سجا ہوا ہو۔ تو ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ مولا ہمارا اپنا حسینیہ ہو، اس پہ غازی کا علم سجا ہو، اس پہ غازی کا علم لگا ہو، اور ہم اپنی جو عشرہ مجالس ہے وہ اپنے حسینیہ میں برپا کریں۔ تو جو بھی مومن مومنات تک میری آواز جاری ہے، ان سب کے تعاونوا علی البر والتقوی کے عنوان پر حسینیہ کے لیے تعاون کرنے کی اپیل کی جاتی ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم کبھی کسی حسینیہ میں، کبھی کسی ہونے میں جا کر ہر سال مجلس حضرات طلاب حوزہ علمیہ نجف ارشد برپا کرتے ہیں۔ تو ہماری خواہش ہے، ہماری تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بحق مولا حسین علیہ السلام انشاءاللہ صدر و اراکین کی محنت، جد و جہد اور کوشش سے انشاءاللہ اگلے سال تک ہم اپنا حسینیہ مومن مومنات کے تعاون سے انشاءاللہ تعمیر کرائیں گے۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان محترم، جب سے یہ کائنات خلق ہوئی ہے، جب سے بنی نوع انسان کی خلقت شروع ہو گئی ہے، تب سے لے کر آج تک حق و باطل کے درمیان جنگ جاری ہے، اور قیامت تک جاری رہے گی۔ یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے۔ حضرت آدم کی خلقت سے لے کر آپ مطالعہ کیجئے تاریخ انبیاء کا، حضرت انبیاء کی خلقت سے لے کر پھر جتنے بھی انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے، بنی نوع انسان کو ظلمات سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے، بنی نوع انسان کو اندھیرے سے لے کر نور کی طرف لانے کے لیے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے بھیجے، ان سب کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی ابلیس، کوئی نہ کوئی نمرود، کوئی نہ کوئی فرعون ضرور آیا ہے۔ توجہ کیجیے گا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو خلق فرمایا اور تمام ملائکہ کو یہ حکم دیا کہ یا ملائکہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ فسجد الملائکہ کلہم اجمعین، تمام ملائکہ نے انبیاء کو سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کے علاوہ تمام ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا، یعنی سب سے پہلے آدم کے مقابلے میں، حق کے مقابلے میں آنے والا کون تھا؟ ابلیس تھا۔ اس کے بعد باقی انبیاء علیہ السلام میں آپ دیکھیں کہ ابراہیم کے مقابلے میں نمرود آیا، موسیٰ کے مقابلے میں فرعون آیا، تمام انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی نمرود، کوئی نہ کوئی فرعون، کوئی نہ کوئی شداد و حامان ضرور آیا ہے۔
لیکن جو کلمہ توحید انبیاء علیہم السلام نے بلند کیا تھا وہ فرعون، نمرود و شداد نہیں مٹا سکے۔ کون سا کلمہ بلند کیا تھا انبیاء علیہم السلام نے؟ بس تمام انبیاء کی مثال نہیں دے رہا، صرف 3-4 آیتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ کہ اے میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت نوح کو اپنی قوم کی طرف بھیجا، حضرت نوح نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا۔ اس کے بعد آ جائے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کی طرف، قوم عاد کی طرف جناب ہود علیہ السلام کو بھیجا، کیا فرمایا؟ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ تمام انبیاء کا ایک ہی جملہ ہے، ایک ہی طرز تبلیغ ہے تمام انبیاء کا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ جناب ہود نے قوم عاد کو یہ پیغام دیا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف جناب صالح کو بھیجا، کیا فرمایا؟ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اس کے بعد وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف جناب شعیب علیہ السلام کو بھیجا، کیا فرمایا؟ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے ایک ہی جملے میں تبلیغ توحید کر دی، وہ کیا تھا؟ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کی تمام انبیاء نے ایک ہی جملے میں۔ تمام انبیاء کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ کو کلمہ طیبہ قرار دیا ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے سرنامہ کلام میں جن آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 24، 25 اور 26، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، کیا آپ نے نہیں دیکھا كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح مثال پیش کی ہے؟ كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ، یہ جو انبیاء نے جو کلمہ بلند کیا ہے، یہ کلمہ طیبہ کشجرۃ طیبہ، شجرہ طیبہ کی طرح ہے، شجرہ طیبہ کی طرح ہے، ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے۔ اچھا، اس شجرہ طیبہ کی کیا خصوصیات ہے، اس شجرہ طیبہ کی کیا صفات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اصلها ثابت، اس شجرہ طیبہ کی جڑیں مضبوطی سے زمین میں گڑی ہوئی ہے، وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس شجر طیبہ کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہے۔ اور کیا خصوصیات ہے شجر طیبہ کی؟ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، یہ واحد شجرہ ہے جو ہر سال پھل دیتا ہے۔ اس شجرہ کے لیے کوئی کسی موسم کی کوئی قید نہیں ہے، تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ، ہر وقت پھل دے رہا ہے، بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم سے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ قرآن مجید میں ایسی بہت ساری مثالیں پیش کر دی ہے، ہر بات سمجھانے کے لیے اللہ ایک مثال پیش کر دیتا ہے۔ کیوں یہ مثالیں اللہ پیش کر دیتا ہے؟ وَكَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایسی ہی مثالیں پیش کرتا ہے، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر سکے۔ یہ ہو گیا شجرہ طیبہ، کلمہ طیبہ۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، کلمہ خبیثہ کی مثال كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، شجرہ خبیثہ کی طرح ہے۔ شجرہ خبیثہ کی بھی کیا کوئی صفات اور خصوصیات ہے؟ شجرہ خبیثہ کی کوئی خصوصیات و صفات نہیں ہے، بل اس شجرہ خبیثہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی فرمایا وَجُتُسْتَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ، وہ شجرہ خبیثہ جس کو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینک دیا گیا ہو، مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، جب اس کو زمین سے ہی اکھاڑ کے پھینک دیا گیا ہو تو اس کے لیے کوئی قرار کیسے ہو سکتا ہے، کوئی ثبات کیسے ہو سکتا ہے، کوئی مضبوطی اس میں کیسے ہو سکتی ہے؟ ما لہا من قرار، اس شجرہ خبیثہ کے لیے کوئی ثبات نہیں ہے۔ کلمہ طیبہ جس کو اللہ تعالیٰ نے شجرہ طیبہ کی طرح قرار دیا، کلمہ خبیثہ جس کو اللہ تعالیٰ نے شجرہ خبیثہ کی طرح قرار دیا۔ پھر یہ کلمہ طیبہ ہے کیا؟ کلمہ طیبہ عام ہے، عام، اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کہا نا، یہاں پہ عام ہے۔ کلمہ طیبہ کا لغوی اور لفظی معنی ہے پاکیزہ بات، کلمۃ طیبہ یعنی پاکیزہ بات، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ موقف، ہر وہ اعتقاد، ہر وہ
ذکر، ہر وہ اذکار، ہر وہ بات جس کا اظہار قول سے بھی ہوتا ہے، عمل سے بھی ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کلمہ ہے، میں نے زبان سے اس کا اظہار کیا، لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کا میں نے زبان سے اقرار کر دیا، قول کے ذریعے اقرار کر دیا۔ اب میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں امر بالمعروف کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہر احکام پر عمل کرتا ہوں، یہ ہے کلمہ کا عملی طور پر اظہار ہونا۔ محمد رسول اللہ قول کے ذریعے اظہار کیا، رسول خدا کی سنت پر عمل کر کے بتایا کہ عمل کے ذریعے سے بھی اظہار ہوتا ہے۔ علی ولی اللہ قول کے ذریعے سے یہ کلمہ اظہار کیا، اور علی کی اتباع کرتے ہوئے اہل بیت کی اتباع کرنا، یہ عمل کے ذریعے سے آپ کے اعتقاد کا اظہار ہونا ہے۔ کلمہ طیبہ کا شجرۃ طیبہ، شجرہ طیبہ کی طرح ہے۔ یہ جس طرح شجرہ طیبہ کی جڑیں مضبوطی سے زمین پر گڑی ہوئی ہے، زمانے کی تند و تیز ہوائیں اس کو اکھاڑ نہیں سکتے، یہ کالی آندیاں، یہ سیلاب، یہ طوفان جس طرح شجرہ طیبہ کو اٹھا نہیں سکتے، اسی لیے جو کلمہ انبیاء علیہ السلام نے بلند کیا ہے، یہ بھی زمانے کی تند و تیز ہوائیں، یہ کالی آندیاں اور یہ طوفان کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جو کلمہ انبیاء علیہ السلام نے بلند کیا ہے، زمانے کی تند و تیز ہوائیں، یہ نمرود و فرعون کی زبانیں، ان کی بلند آوازیں اس کلمہ طیبہ کو مٹا نہیں سکتے۔ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس طرح شجرہ طیبہ کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہے، کلمہ توحید بھی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ کلمہ توحید پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے کہ جہاں تک پوری دنیا میں جہاں جہاں اس کلمے کی جانے کی گنجائش ہوگی، وہاں تک یہ کلمہ پہنچے گا، بالکل شجرہ طیبہ کی طرح۔ آپ دیکھیں کہ ایک درخت جس کے جڑیں بہت مضبوط ہو اور اس کی شاخیں زیادہ ہو تو یہ پھل بھی زیادہ دیتا ہے، اور زیادہ لوگ اس سے مستفید بھی ہوتے ہیں۔ توجہ کیا عزیزان محترم، کہ جو درخت جس کی شاخیں زیادہ ہو، جس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہو، وہ پھل زیادہ دیتا ہے، زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوتا ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ علی ولی اللہ، کلمہ طیبہ یعنی ذکر اہل بیت علیہ السلام، کلمہ طیبہ یعنی ذکر حسین علیہ السلام، کلمہ طیبہ یعنی مجالس ابا عبداللہ الحسین صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ طیبہ یعنی غم حسین علیہ السلام۔ اس وقت آپ دیکھیں پوری دنیا میں ذکر ابا عبداللہ حسین پھیلا ہوا ہے، بالکل اس شجرہ طیبہ کی طرح۔ وفرعها فی السماء، اس کے مقابلے میں کلمہ طیبہ کے مقابلے میں کلمہ خبیثہ ہے، شجرہ طیبہ کے مقابلے میں شجرہ خبیثہ ہے، اور شجرہ خبیثہ کی بے ثباتی، اس کی غیر مضبوطی اور اس کا عدم ہونا سب پر واضح ہے۔ اسی طرح واضح ہے جس طرح کلمہ طیبہ کا پوری دنیا میں پھیلنا واضح ہے، جس طرح کلمہ طیبہ کا مضبوط ہونا واضح ہے، جس طرح کلمہ طیبہ کے لیے قرار ہونا ثابت ہے، اسی طرح کلمہ خبیثہ، شجرہ خبیثہ کا عدم ہونا بھی ثابت ہے۔ ایک دفعہ مل کے درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بہت توجہ کیجئے گا، غور کیجئے گا کہ جو انبیاء کا بلند کیا ہوا کلمہ ہے وہ پوری دنیا میں کیوں پھیل گیا، اپنی پوری طاقت کے ساتھ پوری دنیا میں کیوں پھیل گیا، اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ آج تک کیوں دنیا میں باقی ہے۔ غور کرے تو آپ کو پتہ چلے گا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو حسین جیسا وارث ملا ہے۔ اس کلمے کی بقا کے لیے، اس کلمے کو باقی رکھنے کے لیے، اس کلمے کو قائم رکھنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو حسین جیسا وارث ملا۔ زیارت وارثہ میں نہیں پڑھتے ہیں آپ لوگ، زیارت وارثہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نجی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد المصطفیٰ، السلام علیک یا وارث علی المرتضیٰ، السلام علیک یا وارث خدیجہ الکبریٰ، السلام علیک یا وارث فاطمہ الزہراء۔ یعنی انبیاء علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام کا اب کلمہ اگر پوری دنیا میں آج تک باقی ہے تو حسین کی وجہ سے ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو حسین جیسا وارث ملا، اور نمرود و فرعون و شداد کو یزید جیسا نکما اور نالائق وارث ملا۔
انبیاء علیہ السلام کا وارث حسین، اور فرعون و نمرود و شداد کو بھی وارث تو ملا نا، نکما وارث ملا، نالائق وارث ملا، جاہل وارث ملا، یہ الگ بات ہے، لیکن کربلا میں ان تمام جابر حکمرانوں کا وارث بن کے یزید آ گیا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا جو کلمہ امام حسین علیہ السلام نے بلند کیا، یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں آج تک عزاداری امام حسین برپا ہو رہی ہے، یہی وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ امام حسین نے اللہ کا ذکر کیا، آج اللہ تعالیٰ نے امام حسین کا ذکر پورے دنیا میں پھیلا دیا۔ عزیزان گرامی، محرم الحرام کے ایام ہے، آپ پوری دنیا میں دیکھیں، پوری دنیا میں ذکر ابا عبداللہ الحسین ہو رہا ہے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں ذکر ابا عبداللہ الحسین نہ ہو رہا ہو، کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں ذکر ابا عبداللہ الحسین نہ ہو رہا ہو، کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ ذکر امام حسین نہ کر رہی ہو۔ پوری قوم کہہ رہی ہے ہمارے ہے حسین، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارے ہے حسین۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء بن کر اس کلمہ حق کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے آیا ہے۔ وہ تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو کہتا ہے کہ کربلا کا واقعہ صرف دو گروہوں کے درمیان جنگ تھی، بس اس کو بڑا چڑھا کر پیش نہیں کرو، جنگ تھی جنگ کی حد تک رکھو۔ نہیں عزیزان گرامی، جب تم کہتے ہو کہ تاریخ کربلا دو گروہوں کے درمیان جنگ تھی، تو ساتھ یہ بھی بتایا کرو کہ حق کا وارث کون تھا اور باطل کا وارث کون تھا۔ کون وارث آدم بن کر آیا تھا، کون وارث ابلیس بن کر آیا تھا، کون وارث ابراہیم بن کر آیا تھا، کون وارث نمرود بن کر آیا تھا، ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کرو۔ تاریخ کربلا، واقعہ کربلا صرف دو گروہوں کے درمیان جنگ نہیں تھی، بلکہ تاریخ کربلا وارث آدم اور وارث ابلیس کے درمیان جنگ تھی۔ واقعہ کربلا صرف دو گروہوں کے درمیان جنگ نہ تھی، بلکہ وارث ابراہیم اور وارث نمرود کے درمیان جنگ تھی۔ جنگ کربلا صرف دو گروہوں کے درمیان جنگ نہیں تھی، بلکہ وارث موسیٰ اور وارث فرعون کے درمیان جنگ تھی۔ تاریخ کربلا صرف دو گروہوں کے درمیان جنگ نہیں تھی، بلکہ وارث محمد مصطفیٰ، وارث علی مرتضیٰ، وارث فاطمہ الزہرا اور وارث ابو جہل، وارث ابو سفیان اور وارث ہند کے درمیان جنگ تھی۔ تاریخ کربلا صرف دو گروہوں کے درمیان جنگ نہیں تھی، یہی وجہ ہے۔ عزیزان گرامی، جنگ بھی کوئی جنگ ہوتی ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ اسی ملک، اسی وطن کے ساتھ محدود رہتا ہے، لیکن کربلا کے واقعے کا پوری دنیا میں پھیلنا یہ بتاتا ہے کہ تاریخ کربلا صرف ایک جنگ نہیں، بلکہ حق و باطل کے درمیان کھینچی گئی ایک لکیر ہے۔ تاریخ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں، بلکہ ایک انقلاب ہے۔ اس لیے تو غم حسین اور ہر ایک شہر میں غم حسین پھیل گیا ہے، ہر ایک وطن میں غم حسین پھیل گیا ہے۔ اہل سنت کے مشہور شاعر ہے پیر سید نصیر الدین نصری گیلانی، کیا خوبصورت شعر کہے ہے، غم حسین ہر ایک شہر ہر ایک دیار گیا۔ توجہ کیجئے گا، بیدار ہو کر توجہ کیجئے گا، غم حسین ہر ایک شہر ہر ایک دیار گیا، جہاں نہ قافلہ پہنچا وہاں غبار گیا۔ عزیزان گرامی، قافلہ حسینی تو مدینہ سے کربلا تک آیا تھا نا، تو یہ کربلا کا واقعہ کربلا میں ہی رہنا چاہیے تھا، پاکستان تک نہیں پہنچنا چاہیے تھا، ہندوستان تک نہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ تو بتاتا ہے کہ کربلا کا واقعہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایک انقلاب ہے۔ پیر نصر الدین کیلانی کہتے ہیں کہ غم حسین ہر ایک شہر ہر ایک دیار گیا، جہاں نہ قافلہ پہنچا وہاں غبار گیا۔ فکر بلا کی اگر جنگ دو شہزادوں کی، قلم میں دم ہے تو لکھو حسین ہار گیا۔ قلم میں دم ہے تو لکھو حسین ہار گیا۔ ہے اتنی جرأت تمہاری زبان میں کہ کہہ سکو حسین ہار گیا تھا؟ ہے اتنی جرأت تمہارے قلم میں کہ لکھ سکو کہ حسین ہار گیا تھا؟ نہیں، تم نہیں کہہ سکتے، تمہاری زبان نہیں کہہ سکتی، تمہارا قلم نہیں لکھ سکتا کہ حسین ہار گیا تھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تاریخ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں ہے، تاریخ کربلا صرف ایک جنگی کہانی نہیں ہے، بلکہ تاریخ کربلا حق و باطل کے درمیان کھینچی گئی ایک لکیر ہے۔ تو ادھر سے تاریخ کربلا، یہاں سے ابراہیم والے، یہاں سے نمرود والے، یہ تو ختم ہو گیا نا۔ تاریخ کربلا کے بعد بس صرف یزیدیت اور حسینیت ہے۔ جو حق کے ساتھ کھڑا ہے وہ حسینیت ہے، جو باطل کے ساتھ کھڑا ہے وہ یزیدیت ہے۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، خاموشی سے سن رہے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن توجہ سے سنیے گا۔ تاریخ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں ہے، ایک حادثہ نہیں ہے۔
اگر تاریخ کربلا صرف ایک حادثہ ہوتا، صرف ایک واقعہ ہوتا تو کربلا میں ہی رہنا چاہیے تھا۔ تاریخ کربلا ایک انقلاب ہے، پوری دنیا میں پھیلنا بتاتا ہے کہ تاریخ کربلا ایک انقلاب ہے۔ اسی وجہ سے شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کی طرف پھر آ رہا ہوں کہ اسی وجہ سے یزیدیت دریائے فرات کے کنارے ہوتے ہوئے بھی سوکھ گئی، لیکن حسینیت پر پانی بند ہو گیا، لیکن حسینیت پوری دنیا میں پھیل گئی۔ توجہ ہے، یزیدیت لب نہر فرات سوکھ گئی، یزیدیت لب نہر فرات سوکھ گئی، جو کٹ کے پھیل گیا وہ شجر حسین کا ہے۔ شجرہ خبیثہ، شجرہ یزید لب نہر فرات ہوتے ہوئے بھی کربلا میں سوکھ گیا، لیکن حسین کا شجر کٹ کے بھی، پانی بند ہوتے ہوئے بھی حسین کے پھولوں کو پانی نہیں دیا گیا، لیکن حسین کے پھولوں کی خوشبو پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ بس عزیزان گرامی، حسینیت اور یزیدیت کی یہ جنگ جو شروع میں حق و باطل کی جنگ شروع ہو گئی تھی، یہ اب آ کے حسینیت اور یزیدیت کی جنگ بن گئی ہے۔ اور جو کلمہ انبیاء علیہ السلام نے بلند کیا تھا، اسی کلمے کی بقا کے لیے، اسی کلمے کو باقی رکھنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ قیام فرمایا، خروج فرمایا اور اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راہ میں قربان کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا گھر لٹ کر بھی آباد ہے، امام حسین علیہ السلام کا سر کٹ کے بھی سب سے اونچا ہے، لٹ کے آباد ہے اب تک جو وہ گھر کس کا ہے، لٹ کے آباد ہے اب تک جو وہ گھر کس کا ہے، سب سے اونچا ہے جو کٹ کر بھی وہ علم، وہ سر کس کا ہے، کس نے مقتل کی لہو چھو کے معلّہ کر دی، کس نے مقتل کی زمین چھو کے معلّہ کر دی، پوچھنا کربلا سے کہ یہ ہنر کس کا ہے۔ تخت والوں نے مورخ بھی خریدے ہوں گے، تخت والوں نے مورخ بھی خریدے ہوں گے، ذکر دنیا میں مگر شام و سحر کس کا ہے۔ تخت والوں نے مورخ خریدے، لیکن اب تک شام و سحر جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ مظلوم کربلا ابا عبداللہ الحسین ہے۔ عزیزان گرامی، وقت کافی آ چکا ہے۔ آج مجھے کربلا کے ننھے مجاہد باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کا ذکر کرنا ہے، اور جو کلمہ انبیاء نے بلند کی، حسین نے سب کچھ قربان کر دیا۔ ترکت الخلق طرا فی ہواکا وایتمت العیال لکی اراکا، اے اللہ تجھے پانے کے لیے میں نے اپنے عیال کو یتیم کر دیا، سب کچھ تیرے اوپر قربان کر دیا۔ وایتمت العیال لکی اراکا، لکی اراکا یعنی لکی اجدکا، رأیتو بمعنی وجدتو آتا ہے، ہم لوگوں کو بھی معلوم ہے، اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے دعائے عطا میں فرمایا تھا نا، الہی ماذا فقد من وجدک وماذا وجد من فقدک، کہ اے الہی جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ کتنا بڑا عاشق تھا، عاشق خدا تھا امام حسین، کہ زمانے میں تاریخ انسانیت میں حسین جیسا عاشق خدا پھر نہ آیا، کہ خدا کو پانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، خدا کو پانے کے لیے اکبر کی جوانی بھی دے دی، عباس کے بازو بھی دے دیے، زینب کی چادر بھی دے دی، یہاں تک کہ ششماہ علی اصغر بھی اللہ کے راہ میں قربان کر دیا۔ بس عزیزان محترم، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا امام حسین علیہ السلام نے، اس کلمہ طیبہ جو کلمہ انبیاء علیہ السلام نے بلند کیا ہے اس کی بقا کے لیے۔ تمام باوفا اصحاب شہید ہو گئے تھے، بنی ہاشم کے سارے جوان شہید ہو گئے تھے، یک دفعہ کربلا کے میدان میں امام حسین تنہا ہے، زہرا کا لال کربلا کے میدان میں تنہا ہے۔ یک دفعہ امام حسین ایک استغاثہ بلند کرتا ہے، کون سا استغاثہ؟ حل من ناصر ینصرنا، مختلف الفاظ سے امام حسین نے یہ استغاثہ بلند کیا ہے۔ عزیزان گرامی، عجیب روایات ہے، خدا کی قسم میں کس زبان میں عرض کروں۔ امام حسین استغاثہ بلند کرتا ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من مجیر یجیرنا، حل من معین یعیننا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔
کیا احساس ہو رہا ہے امام حسین کے استغاثے کا؟ اگر اس کا استغاثے کا احساس نہیں ہو رہا نا، ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہاں روایت چیک شرح خدمت عرض ہے کہ جنگ صفین دوران امام علی علیہ السلام دے استغاثو چی بلند ست پا جنگ صفین پا امیر المومنین فیق و خیمین باہر بیوسنا ذوالفقار کو فیوسنا یک دفعہ استغاثو چی بلند سو حل من ناصر ینصر ناظر امیر المومنین استغاثو بلند آنا چھو صحابوں گاما یت پایا مالک اشتر چھو صحابوں یت پا ابو محمد حنفیت کو خود امام حسن امام حسین حضرت عباس گاما سے ریون پھوسنا خود جیمی یقسنا اوسنا امیر المومنین کسل سو مولا یعنی دو چی استغاثے بلند بین مولا جو بے یار و مددگار کنی بے استغاثین بے یار و مددگار کنی بلند بے استغاثین اصحاب کن گاما بیون سے مجسو دو جنگ صفین علی مقدر پا لیکن دنین کربلائی میدان علی بوچو حسین مقدر کو لچکتے رہا علی بوچو حسین سے استغاثہ چی بلند دیا حل من ناصر ینصرنا آیا سو مددگار چیو رنگ ای مدد دیکھن آیا اصحاب کن دامہ دم سونگ رہا اصحاب کن گامہ کربلائی سو دنگی نغزن سید بنی حاشم جوان کن گامہ سو دنگی نغزن سید لیکن دوی باوجود خدای مخلوقات چی فامد لبیک یا حسین ذرفی خدای مخلوقات گاما سے لبیک یا حسین ذرے دے استغاثوی کا لبیک یا حسین ذرے جواب من سر دے گامی عرض بیانے یتی شرد دے جواب من کھن کنی نفسم عرض بے پورا پزد اللہ حسین سے استغاثو بلند دیانا کربلائی سو دینگی خزم سید پی صحابوں ارگووں کن گلت سبلو لبیک یا حسین زہرائی ارگنگو حسین یعنی حکم بیسنا یعنی غیل سوق و ملنا نیا ہزار دفعہ یعنی کا سوق ان قربان بیا تیار یود اے جواب من کھنچک کو سوین پا زیبانا کا سلبیونت اے جواب من کھنچک کو بیمار کربلا امام زین العابدین شاقوین پا فلما سمع استغاثة أبيه خرج إلى مقتله متكئا على رمح وهو يجر نفسه جرا الله أكبر عزیزان گرامی امام زین العابدین نیزے چلا بیماری پیا نیزے چلا تنکن بسنا مقتل رول شخص سود جلمو زینبی کسل بیونگے دے بوچ زین العابدین گال شخص دے کسل بیونگے دے ننچو یالت ہو میرا نی بابا بے یار و مددگار سو سے کربلائینا حل من ناصر ینصرنا استغاثو بلند میں بس عزیزان گرامی اومد آخری استغاثو بلندی بسنا دیکھا جواب من کھن کو سوئین سوک زبان کسل بیونگے دے حسینی ذات پنونو علی اصغر انسوکو جملہ چگلر کہتا اسناب سے شوف بلبس کن لقوں بن یقبلا تاکہ فرمی فربلا سکیپی فری عرب کی دستور ان چمڑی چیچی من دول قیمات زرین عربی کا قیمات لقوں ینگو چی من فلما سمع استغاثة أبيه قطع قماطه وألقى نفسه وبكى وضجع علی اصغر اس نلم بولا ببی استغاثو تھومنا دے قیمات کو لقپنگی سیکا چرنا سنبوین بفسن مقتل البراند البین ویکسو وبکا وضجا علی اصغر فیق قدتے حساب کو سکم سید پشر عاشورینا علی اصغر اسکت کو ہم کو سپمت پا لیکن ببی استغاثو کو آنا وبکا وضجا مقتلی نوعر سوسر عزیزان گرامی علی اصغر غفرت بیارس علی اصغر کو ہم آئین مت پا کو اتنا حساب کو سکم سید پا تو اتنگ ظلمرا حدیثی یانا غلط ہو مرا کہ بلبیس کو نام سموسنا ایک ہونگی زبانی چیز ریتن ہے شاید علی اصغر جو کسل بیوش چپایا بابا کاچو علی اکبر شہید سو سے تیری حالت فکر مسو ہے بات سن سے ابا شہید سو سے تیری حالت فکر مسو ہے بابا یعنی سن سے علی اصغر دفن یعنی مدد بھی علی زندہ یک بابا مخدرات عصمت کن گامل عزت ہومنا و محمدہ
و علیای صدا با بلند گویده امام حسین سلام بلده صدا با تون منا لغس نردین شخص نه چی تمید که مخدرات عصمت کن گاما هستی علی اصغر سکلتان سنه غبر و فریاد دین یوسف امام حسین جاق و زینب کو گاله کسل بیومد سیمو چو زینب چی سون فین زینب ارگل موسی کسل بیومد میمو حسین یاری استغاثو پانا علی اصغر سمبو پازنا مقتل رلو مر براندل بین یوسف مختصر بس عزیزان گرامی مختصر امام حسین فقو علی اصغر فامین قربان چیت ہوں و هو یتلوى عطشا اللہ اکبر علی اصغر فقو دیتے حساب اس کم سے یوسف کہ کھوک پس اسکول و ینمت سک سرک زبان مبارک کو باہر بھی یوسف تلوى و هو یتلوى گے حالت پر نظر منظر و یتلوى نارنگ آس بس مختصرا عرض بل مچھلی دریائے نکشو من کوئی حالت سنگوت لها 3 حالات الأول ترفع إلى السماء چوپا سے دن لکھوت نم لچھوست سل چھوست نم لچھوست سل چھوست مچھلی حالت چی پدوئی والحالت الثانیہ چنزونا التقلب یمینا و شمالا کھولا نم لنتھر چھوپا ینمت کبھی ترال لغت کبھی خل لغت اور آخری حالت کو چنزونا زرد کی عربی کتاب کنی ثقافی کتاب کنی بیاگ ہم کنی سے زرد کہ آخری حالت کو چنزونا یفتح الفم بدون حرکت طلبا للماء پس صرف کھولا حرکت بیا یمت چھو تلین چی کھول صرف زبان مبارک پولا حرکت من مینت پس عزیزان گرامی مقاتل کنن بیا سونست شب عاشورہ علی اصغر حالت کو حالہ ثانیہ یوپا لیکن روز عاشورہ عصر عاشورہ علی اصغر حرکت بیا یمت پا صرف دہان مبارک کو فیضنا زبان استنبھیدے زبان مبارک کو تنت پا پس عزیزان محترم امام حسینی فقو علی اصغر فامین کرنا قرآن چنه صف فامین کرنا مقتل رول با شخص دواخلا علی اصغری زیزی سی کسل میومد نی بوچو چنگل شزده بیسی باقی مخدرات کنه سب چی پایان شاید موسیقی چکتن را اصغر زیزی سی کلی علی اصغر کرنا کریخ مگاهی شخص چی بد علی اصغری گونه پی کپرو پورد علی اصغر نیا کپڑس کند علی اصغری می کل نسون متنگد دیو کسل میومد بوچو علی اصغر یہاں لگتا فیو دیا یہ تھنگی سو سے نہ دون لوگ سے تھن پھمین ہے بوچو اگر شام نہ کو بھی اسمق رولنا یعنی بدیر اگر دے یا نیزے ہونا یعنی یعنی سنسر گوبنگ پوئی کر دے دو زخت ہے بوچو پس عزیزان گرامی اے جملہ چکو علی اصغر زیزی سی کسل بیمت بوچو اصغر اگر یہاں شہید سو نارے یہاں سر مسر ہے اگر یہاں شہید سو نارے یہاں سر مسر یہاں جنر انو پورا پد اللہ اپی چو زہرائی فامینو تھن میود پین اپی چو زہرائی فامین تھننا چک پسد اللہ یاری زیزی سلام کو اپی چو زہرائی تھن چک یہاں جملہ چک علی اصغر اگر یہاں ساقی کوسری بخشش کوئی ہے ساقی کوسری اگر یہاں چھتک چتھوما من نارے علی اصغر یعنی بابت ہونے میں پد اللہ چھل جستی لین ہے امام حسینی فقو علی اصغر لڑکھر تھنول شخص مختصر بس تھنگین تھن منا کوفانا شام بس ما قول نظرت نیچی خطا جو نہ رکھتا تنگ زر دی معصوم کو نیچی خطا چی زرنا امام حسینی فقو سے علی اصغر خالق چی بوئی نول لین علی اصغر تنت کھون چن اثر چی خان گامت دو امام حسینی اصغر اس تو دون تے کسر دو بوچو اصغر نی کرو لن کھون اس نادی احمد یعنی زبان مبارک کو چی کیوں سے کھون اس تو نہیں علی اصغر اس کم بھیدے زبان مبارک کو کیوں منا کو حرام با پاک بل خولی یزیدون سا بخشی کی ذلال لے دی بل بسوی چی خطا دی بل بسوی چھتک چمین بخشی کی ذلال لے کھولا چمین ہے یزید رو نگتان سوی کرو ہم دزر حکمت پین بس عزیزان گرم مختصر حرملی کا حرملا ملعونی کا ملعون ابن زیاد ابن عمر سعد زرد کہ اقطع کلام الحسین اقطع نزاع القوم لے حرملا حالت ہو من رہا دی کو قوم کو انو دی فوجی یزید کو حرام بچا گئے کھانگی دی قوم نزاع کو شمچوب دی وحلت ملعون کو زرد ناسی امام حسین لا نشانہ دیا یا علی اصغر لا نشانہ دیا زبان عمر سعد زرد لے کم سن علی اصغریت پین علی اصغر لا نشانہ دیا سی آخری جملہ
فيوخاتشلا علي أصغر فيوخاتشلا ملعون حرملا فيوخاتشلا كوسي دسح شعبة تير بكريو علي أصغر سوين با 10 رجب علي أصغر دي دنيا يوسف با 10 محرم علي أصغر 10 محرم علي أصغر ذاتوب كانسر با ذاتوب با نونو چيگه قد کو سام سے تو عزیزان گرامی ذاتوب با نونو چيگه وزن کو سام سے تو عزیزان گرامی اور اخرل حرملیت با حرمله سوین با تاریخ کوفینو حرمله تو خویان تیرانداز احمین با حرمله 7,000 تیراندازی سپاہی کا افسر دنیوت پن پا حرمله تیر سکتیا من 7 لوہیت دیوار چادر دیوار کن پار گوین پا اور خیر نحس اللہ کوینو دینے تیر چیوت یہاں جملہ چک عرض بد ازنا گرامی ٹائم چھنچی اوپر نیش سوننگا لیتنگی ماں بیس تاریخی نظرت کی سحشوبت تیر کو کبھی بھی انسانی کا کیا مین پا کبھی بھی انسان بھر استعمال کو آمین پا گال سا انسان چی زخمی بین سنارے یک شعبہ تیر کو استعمال گوین پا اگر گال جانور چی اگر چی نحر بین سنارے جانور چی اگر شکال بین سنارے دے وحل عرب بونگی دے شعبہ تیر کو استعمال بین پا خصوصی طور پر اود نحر بیالت دے شعبہ تیر کو استعمال بین پا پس یہ تعالی کھرن نارے نا مقتل علی اصغر جابت ہے مقتل علی اصغر ذکر بد ہے دے ملعون پوی شعبہ تیر کو تیامنا نا یہ زبان پہ کا عرض بے دے روایت اسمت علی اصغر زخمی سو سے درے روایت اسمت علی اصغر شہید سو سے درے روایت زرد فذبح من الورید الى الورید فذبح من العذن الى العذن پس عزیزان گرامی حسین یہاں عجیب روایت شیئر یہاں روایت سے یہ نظرت کہ دے ملعون پہ تیر کو بیانا تیر کو تیامنا دے تیر پہ وزن کو علی اصغری وزن کو پس زیادہ یدپا فانقلب علی ید ابیہی علی اصغر حسینی فیغلقی کا منقلب گویا دے حسینی فیغلق کو چھان کا گنت نمیر الفاصلت نمیر النداچی ومن مفضل سیر الفاصلت بالآخر حسینی کھلیو دون پو علی اصغر خونی کا مرفو بسنا علی اصغر برامبل لزدم سنا خیام ظاهر الشخص چکسل بیوین شخص انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائه و تسلیما لامری روایت زرد حسینی فیاق کو خیام بغا حضویت ہو پنا یہاں لوگ سے مقتدر الشخص سگلو یہاں لوگ سے مقتدر الشخص سگلو کہ زلزلہ علی اصغر چی میں سے تنونگاز یا یہاں تک کہ مقاتل کو روایت کو زبس ہو سکت کہ حسین دفق دل خیام ظاہر الشخص دفق دل مقتدر الشخص بالآخر حسین جب خیامگاہ الشخص پنا خیام اس گئے کا پورا بدلنا سوئی استقبال بید حسین ابراہیم علی توتی سکینہ سنی میں استقبال بید چیت ہونگے دے علی اصغر تھی آپ کو مقتل گوئے واحلا غبر و فریاد دیں گے پیا دوسرے لوگ سے شاقی واحلا ببی ابراہیم علی لغزیم سنا ببی ابراہیم علی لبیرین لغزیم سن سید سکینی تھی آپ کو سمشی پیا شاید علی اصغر لشیتی چی تھپ شپو سکینی تھی آپ کو سچی کے ساتھ یا ابتا هل سقيت الماء لأخي وأتيتنا بالبقية یا ابتا شاید یعنی علی اصغر لچھنی شپو لفشون یا سکینہ لکھرون شپو امام حسین کیا پوسیقو بھرو بریاد ان کا سر بیمت بنی سکینہ ناچ من فمد ہے حادا اخو کی مذبوح من الورید الى الورید سکینہ یعنی مادیو سے ہے علی اصغر ورید سے لے کر ولید تک زباسوں سے پس عزیزان گرامی دسکت کن کوانا مخدران کن گاما ہوں گے بس آخری جملہ التماس دعا مخدران کن گاما ہوں گے علی اصغر عزیزی اومن چیت ہوں گے کہ علی اصغر چھوی نمرافسوں سے علی اصغر عزیزی سی پر جملہ چک عرض بید چی عرض بید بس دے جملوں لسنا بس التماس دعا علی اصغر عزیزی سی چکا سل بیونت یا بنیا امثلو کا ینحر فی کربلا بوچو اصغر دی کربلا یہ تھو سو بینگینو یہاں تو فقل بس کن سا نحر بین سوا إنا لله وإنا إليه راجعون ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون